کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا، خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، کیونکہ ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی کے عجیب و غریب دعوے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ان کی. اور وہ کہتا ہے کہ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، اگر اس کو بریلویوں کے مجمع میں پڑھ دیا جائے تو قتل واجب ہے. 295C جو ہے یعنی توہین رسالت کا قانون، وہ لگ جائے گا، قتل ہو جائے گا بندہ. استغفر اللہ. ہم قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر بعد میں عقیدہ بناتے ہیں، یعنی ہمارے عقائد آپ کی طرح نہیں کہ پہلے عقیدہ بنائیں پھر قرآن کی آیت پڑھیں. ہم نے قرآن پڑھ کے اہل سنت نے پھر نظریات بنائے. ہم قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے معاذ اللہ ہم قرآن کو اپنے پیچھے لے کر چلنے والے نہیں. سورہ علم، یہ سورہ اعراف کی آیت کا پچھلا حصہ ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ فرمائیں کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل اختیارات پہ جو دلیل ہے اسی آیت سے ہی ہے. لا ما شاء اللہ استثناء موجود ہے، ایکسیپشن وہاں موجود ہے. اس کے باوجود یہ کہنا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز ثابت ہو رہا ہے معاذ اللہ، تو لہٰذا ہم بیان نہیں کریں گے ایسا. میں نے خود 17واں پارہ میرا ایک جگہ ہے، وہاں پر میں درس دیتا ہوں، اور الحمدللہ اس آیت کو جب مطلب میں نے عوام میں بیان کیا تھا اور کھل کر بیان کیا تھا، اور جو اہل سنت کا موقف ہے اس جگہ جو ہم نے قرآن سے اخذ کیا، حدیث سے اخذ کیا، وہ بیان کیا. تو لہذا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ کے ساتھ ما شاء اللہ کا استثناء، جو اللہ چاہے. حضور اس کے مالک بھی ہیں، وہ نفع اور نقصان دونوں کے. تو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ اعلیٰ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، خود مختار نہیں، اپنے بھلے برے کا خود مختار نہیں، کیونکہ آگے الا ما شاء اللہ کا استثناء موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ عین قرآن کے موافق ہے، مگر جو اللہ چاہے. جتنی اللہ چاہے مجھے وہ مالک حقیقی اتنا اختیار دے دیتا ہے. اس کی مثال، ایک مثال میں آپ کو دوں گا. صحیح مسلم کے حدیث، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگ. عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. تو سرکار اگر مختار نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، تو یہ سب چیزیں ایک لمبا مضمون ہے. لیکن یہ کہنا کہ بریلویوں کے مجموعوں میں یہ آیت پڑھی جائے تو قتل واجب ہو جاتا ہے، توہین رسالت، ایسا نہیں ہے. یہ سب اس کے اپنے مفروضے ہیں، اس کی اپنی اسپیکولیشن ہے، اپنی قیاس آرائیاں ہیں، اور کچھ نہیں. یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے. اسی تفسیر میں لکھتے ہیں امرہ اللہ تعالی ان یفوض الامور الیہ، اللہ نے حکم دیا کہ معاملے اللہ کے سپرد کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم کیا دیا، وَيُخْبِرَ عَن نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ الْمُسْتَقْبِلَ، کہ مستقبل کے علم غیب کو سرکار نہیں جانتے. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وَلَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اور اس پر کسی چیز پہ آپ مطلع نہیں، الا مگر بما اطلع اللہ علیہ، مگر یہ کہ اللہ جس پر آپ کو مطلع کر دے. اور پھر ابن کثیر دلیل بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم غیب، وہ غیب کا جاننے والا اللہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تو یہاں پر جو گفتگو ہے لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف مختصراً میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ بریلویوں کے مجموعوں میں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم الحمدللہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اس کی درست تشریح بھی بیان کرتے ہیں جو قرآن کی روح سے ہے، جو سنت کی روح سے بنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں مختار خود ثابت کر دیا، الا ما شاء اللہ کہہ کے، استثناء کر کے، ایکسیپشن کر کے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الامن والعلا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پر سینکڑوں احادیث اور قرآن کی آیات پیش کی ہیں. نام نہاد کتابی، ان چیزوں کو کیا جانیں، نام نہاد کتابی ہونا اور بات ہے، اصل کتابی ہونا اور بات ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں سینکڑوں احادیث اور بے شمار آیات سے، کئی آیات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کو بیان کیا ہے. تو یہ ہم نے اپنے نظریات قرآن کے مطابق بنائے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا.